حضرت سہل ابن ابی حثمہ یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، صغار صحابہ میں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سہل ابن ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صغار صحابہ میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے چند ہی حدیثیں مروی ہیں۔ آپ کے وفات کے وقت ان کی عمر جو ہے 7 سال یا 6 سال 8 سال یہ تھی، اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ ان کا انتقال جو ہے وہ ہمارے خیال سے بصرہ میں جا کر کے ہوا ہے، یا نہیں مدینہ منورہ میں ہوا۔ حضرت مصعب ابن زبیر کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم غلہ کا تخمینہ اور اندازہ لگاؤ تو 1/3 چھوڑ دیا کرو، اور 1/3 نہیں چھوڑ سکتے تو 1/4 چھوڑ دیا کرو۔ ابن ماجہ کے علاوہ اسے 5 نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے اصل میں ایک چیز یہاں پر واضح کر دیں، بعض غلے یا پھل ایسے ہیں، بعض پھل خصوصاً تقریباً پھل ایسے ہیں کہ ان کو اگر انتظار کیا جائے بالکل پکنے کا اور تیار ہونے کا، جس طریقے سے گیہوں اور جو اور چاول ہے، تو یہ صاحب پھل کے لیے بڑی مشقت کا سبب بنے گا۔ مثال ایک کے پاس کھجور ہے، ایک کے پاس انگور ہے، اگر اسے یہ کہا جائے کہ ہاں بھائی تم زکوٰۃ اس میں سے دینی ہے، تو مشکل یہ ہے کہ اس میں سے کچھ کھائی بھی تو جاتی ہے نا، کھجور کچھ تر کھجور کھائی جاتی ہے، کچھ ابھی بلح جو ہوتی ہے یعنی ادپکی اس شکل میں کھائی جاتی ہے۔ تو کھیت والے کے لیے تو یہ تو ایک بڑی مشقت کا سبب ہے۔ اس لیے اسلام کی خوبی دیکھیے کہ اس کا ایک حل رکھا ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ اندازہ لگا لیا جائے کہ اس میں کتنی کھجور ہوگی، اس کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے کہ اتنی کھجور ہے، اس میں اتنی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم ساری کھا جاؤ، ساری تم صدقہ کر جاؤ، ساری جو ہے تم باقی رکھو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اسی کو عربی زبان میں خرص کہتے ہیں، ہمارے اردو میں اسے تخمینہ لگانا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تخمینہ لگانا، اندازہ کرنا۔ تخمینہ نہیں سمجھیں گے لیکن اندازہ کرنا یعنی جو تجربے کار لوگ ہوتے ہیں، اور آج بھی یہاں پر یہ رواج ہے، جب کھجور پکنے کے قریب ہو جاتی ہے، ابھی پکنی شروع نہیں ہوئی ہے، پیلی ہو گئی تقریباً، ہلکی سی اس میں اب مٹھاس پیدا ہو گئی، ہلکی سی مٹھاس پیدا ہو گئی، یعنی اب اس لائق ہو گئی کہ لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے۔ تو ایک شخص آتا تھا، وہ چاروں طرف جو ہے دیکھتا تھا، چکر لگاتا تھا، اور پھر اندازہ کر کے یہ بتاتا تھا کہ ہاں بھائی خشک ہونے کے بعد اس میں اتنی کھجور پیدا ہوگی، اور یہ تقریباً صحیح ہوتا تھا، تجربے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے انگور کا معاملہ بھی تھا۔ تو گویا اس میں کیا ہے؟ خرص یعنی اندازہ لگانا۔ اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعدد حدیثوں سے ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں بعض حدیثیں موجود ہیں، اور اس حدیث کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اسی لیے لے آئے ہیں، اور جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس سے اس لیے اعراض کیا ہے کہ اس میں ایک فائدہ اور بھی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جو شخص کھجور کی کھیتی کر رہا یا انگور کی کھیتی کر رہا ہے، وہ ایک پھل ہے، کچھ پھل بیکار زمین پہ گر بھی جائے گا، کچھ پھل ہے جس کو چڑیے آج کی طرح جو اندازہ لگایا ہے کہ یہ اس کو کپڑا پہنا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس وقت انسانوں کو کپڑا نہیں ملتا تو ان کو کہاں سے کھجوروں کو درختوں کو کہاں کپڑا پہنائیں گے، ہے کہ نہیں؟ آئے تو چڑیوں سے بچنے کے لیے لوگ یہی سب کر رہے ہیں نا، لیکن اس زمانے میں یہ نہیں تھا، تو چڑیاں بھی کھا جایا کرتی تھی۔ غربت کا زمانہ تھا، لوگ باغ سے گزرتے تھے تو جو باغ والا ہوتا تھا شرماتے ہوئے بھی اسے کچھ دے دیا کرتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے یہ کمی جو ہو رہی ہے، اسلام نے اس میں بھی بندوں پر یہ رحم رکھیا ہے کہ جب زکوٰۃ کا تخمینہ لگایا جائے، اندازہ لگایا جائے، تو اللہ کے رسول فرمائے اس میں سے ایک حصہ کہ زکوٰۃ نہ لو، تو یا زکوٰۃ کا جتنا حصہ بن رہا ہے تو پوری زکوٰۃ نہ لو،
اس میں سے ایک حصہ تم چھوڑ دو. انہی دو چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اور یہ حدیث اور اس کے بعد والی حدیث کا ذکر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا ہے. اب چلیے حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. تو حضرت سہل ابن حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ 7 سال 8 سال کے تھے، انہیں کیسے حکم دے گا؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ 7 سال 8 سال کے تھے نا. تو اصل میں انہیں امرنا کہا ہے، ہم لوگوں کو، یعنی اس وقت جو صحابہ تھے اللہ کے رسول نے انہیں حکم دیا ہے. تو اللہ کے رسول ہمیں حکم دیا کہ جب تم غلے کا تخمینہ اور اندازہ لگاؤ، اصل میں اس میں غلے کا نام نہ لکھا جا تو بہتر ہے، اسے غلے کا تخمینہ نہیں لگایا جاتا. یہ اندازہ لگائے اردو کے ترجمے میں کس طریقے سے کوتاہیاں رہتی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں اردو پڑھ کر کوئی عالم نہیں بنتا، اور نہ کوئی شخص اردو پڑھ کر کے فتویٰ دینے کا حق اپنے پاس لے لے، نہیں، یہ غلط ہے. ضروری یہ ہے کہ تحقیق کے لیے انسان کو جس زبان میں وہ مادہ موجود ہے، جیسے اردو پڑھ کر کے ہندی پڑھ کر کے کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ طب کے جو اصول ہیں عام طور پر کس میں ہیں؟ اردو میں نہیں ہے، انگلش وغیرہ میں ہیں. تو جس زبان کے اندر جس علم مہارت حاصل کر رہا ہے، تو بنیادی کتابیں اس علم کی جس زبان میں ہوں، انسان کو اس زبان کا بھی سیکھنا ضروری ہے. اسی لیے ہمارے بہت سے لوگ جو صرف اردو پڑھ کر کے فتوے بازی کرنا شروع کرتے ہیں، علامہ حافظ ان سے کتنی غلطیاں ایسی ہوا کرتی ہے. اور مشکل یہ ہے کہ اگر ان کے کچھ چاہنے والے لوگ ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم چنی دیگرے نیس، ہم سے کوئی ایسا نہیں ہے. یہ جہالت اور عجب ہے. تو کہنے کا مطلب کہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ جب تم غلہ نہ کہو بلکہ پھل کہتے تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ غلے کا تخمینہ لگانا مشکل ہے. کھجور آسان ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کھجور، لیکن گیہوں ظاہر ہے بالیوں میں، بالیوں کا تخمینہ نہیں لگانا ہے کتنی بالی ہے، اصل تخمینہ اس میں دانے کتنے ہیں. تو غلہ کا ترجمہ جب تم غلے کا تخمینہ، یعنی جب تم پھلوں کا تخمینہ اور اندازہ لگاؤ تو 1/3 چھوڑ دیا کرو. کتنا؟ 1/3. اور اگر 1/3 نہیں چھوڑ سکتے تو 1/4 چھوڑ دیا کرو. اگر 1/3 نہیں چھوڑ سکتے تو کیا کرو تم؟ 1/4 چھوڑ دیا کرو. ابن ماجہ کے علاوہ اسے 5 نے روایت کیا ہے. ابن ماجہ کے علاوہ اسے 5 نے. 5 کون ہیں؟ امام ابو داؤد، النسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور امام احمد. لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو یاد رہنا چاہیے. تو امام ابن ماجہ کے علاوہ اسے 5 نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے. امام ابن حبان اور امام حاکم نے اسے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے جلدی جلدی فوائد پر ہم نظر رکھ لیتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے، کھجور، انگور اور اس قسم کے پھلوں میں جن کا پھل ظاہر ہے، یا جن کے پھل کیا ہیں؟ ظاہر ہیں، اور ان میں خرص، تخمینہ اور اندازہ لگانا آسان ہے، تو اس میں اندازہ لگانے کا ثبوت. یہ پہلا فائدہ ہوا. جمہور کبیر کا مسلک یہی ہے. بعض اہل علم جو ہے اس کے قائل نہیں ہیں، اور اس حدیث پر حضرت عبداللہ ابن راوی ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود ابن نیار. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ اس کی مؤید دوسری حدیثیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. اسی طریقے سے تخمینہ کا معنی کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ ایک تجربہ کار آدمی اور امانت دار دونوں ضروری ہے. تجربہ کار ہو اور امانت دار ہو، وہ درخت کے چاروں طرف چکر لگا کر کے دیکھے کہ اصل میں کتنے گچھے آئے ہیں، ہر گچھے میں تقریباً کتنے کھجور ہیں، اور ہر ایک کھجور کا دیکھ لینے کے بعد کیا ہے وہ اندازہ لگائے. لیکن اب اندازہ کب لگائے گا؟ ہم نے کہا جب اس وقت جب پھل پیلا پڑنے لگے اور یہ محسوس ہو جائے کہ اب یہ سلامت رہے گا. یہ دوسرا فائدہ، تخمینہ لگانا یہ صرف پھلوں اور انہی پھلوں میں ہے جو ظاہر ہوتے ہیں، اور ان میں اندازہ صحیح یا قریب قریب ہوتا ہے. چونکہ غلہ
اور بالیوں میں چھپا رہتا ہے، لہذا اس میں تخمینہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے بعض اہل علم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ اس تخمینہ کرنے میں یہ سہولت ہے کہ اس کے بعد صاحب باغ کھانے کھلانے اور وہ ہدیہ دینے میں آزاد رہے گا۔ اس پر ایک بات اور نوٹ کر لیتے ہیں کہ پھلوں کی زکوٰۃ میں یا جو تخمینہ لگانے، اندازہ لگانے کا 1/3 اور 1/4 علیحدہ کر دینے کا حکم دیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں آخر؟ دیکھیے، پہلا فائدہ، پھلوں کا کچھ حصہ چڑیاں لے جاتی ہیں، کچھ حصہ گر پڑتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر اس کو الگ نہ کیا جائے تو یہ باغ والے کے اوپر جو ہے وہ بوجھ پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اسے توڑنے اور صاف کرنے یا باغ کی خدمت میں کچھ صرف ہوتا ہے۔ بسا اوقات توڑنے کے لیے مزدور لگانا پڑے، اسے دینا ہی پڑے گا۔ بسا اوقات پانی وغیرہ دینے کی خاص مشکلات جو پیش آتی ہیں اس میں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے یہ سہولت رکھی ہے کہ اس میں سے چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ کہا جائے کہ 1/3 چھوڑا جائے یا 1/4، یہ ایک مسئلہ ہے، اس لیے کہ دونوں میں بڑا فرق ہے 1/3 اور 1/4 میں۔ یعنی اب آپ سمجھیں کہ 1/3 کتنا بنے گا؟ 100 میں 1/3، 1/4 25 بنے گا، اور 1/3 جا کر کے 33 کے قریب بنے گا۔ دونوں میں کافی فاصلہ ہے۔ یہ ایسا کیوں رکھا گیا ہے؟ اصل میں کیا ہے، اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اندازہ کرنے والا ہے یا ذمہ دار ہے، اس کے ثواب دید پر ہے۔ ہو سکتا ہے کسی سال جو ہے پھل کم آئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سال اس بیچارے کو محنت زیادہ کرنی پڑی ہو، یا یہ ہے کہ یہ بڑا کھلے ہاتھ کا ہے، رشتے دار اس کے بہت زیادہ ہیں اور اسے ہدیہ اور تحفہ بہت دینا پڑتا ہے، یا اس کے پڑوس میں بہت سے غریب رہتے ہیں، اس کے رشتہ داروں میں غریبوں کا ایک حصہ ہے، انہیں مال اس کا ہے، اگر ساری زکوٰۃ لے کر کے چلا جایا جائے تو اس کے پاس غریبوں کو دینے کے لیے کیا رہے گا؟ جبکہ الاقربون اولیٰ بالمعروف، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں سے 1/3 یا 1/4 چھوڑ دیا جائے۔ یہ 1/3 یا 1/4 کس میں سے چھوڑا جائے گا؟ پورے پھل سے چھوڑا جائے گا یا زکوٰۃ کے حصے سے چھوڑا جائے گا؟ یہ اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ زکوٰۃ کے حصے سے چھوڑا جائے، اس لیے کہ زکوٰۃ اگر مثال کے طور پر زکوٰۃ 3 کنٹل ہے تو 2 کنٹل یا 120 کنٹل لیا جائے، 115 اور باقی اس کو دے دیا جائے۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ بھی اپنے طور پر زکوٰۃ غریب اور مسکینوں پر خرچ کر دے، کیونکہ لوگ اس کے پھل کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اگر پورے مال سے بھی چھوڑ دیا جائے تو اس میں بھی یہی ہوگا، اس لیے کہ اسے ہدیہ بھی دینا ہوگا، اپنے بچے بھی کھائیں گے اور کچھ مہمان بھی لے جائیں گے، کچھ مزدوروں کو دینا پڑے گا، تو دونوں صورت ہو سکتی ہے۔ علی کل حال اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام نے ہر قسم کی سہولت کو لوگوں کی مد نظر رکھا ہے۔ ایک حدیث اور جو اگلی حدیث ہے اسی موضوع سے متعلق ہے، اس لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور سوالات میں تھوڑا سا اختصار کریں گے۔ وہی لوگ سوالات کریں جو خاص درس سے متعلق ہوں، اور بعد سوالات ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، ان طرف لوگ توجہ کم دیں، اس لیے کہ حدیثیں پھر تاکہ کل جو ہے وہ ہمارا یہ زکوٰۃ کا موضوع جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ حدیث حضرت عتاب ابن حسید سے مروی ہے، اور یہ خاص ایک انگور وغیرہ کے بارے میں ہے کہ انگور کی زکوٰۃ کے بارے میں ابھی جو ہے شاید کوئی تفصیل نہیں آئی ہے۔ حضرت عتاب ابن اسید یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی طرف فتح مکہ کے بعد روانہ ہوئے ہیں تو مکے کی ذمہ داری حضرت عتاب ابن اسید کے ذمے رکھی تھی، اور اس سال جب حج آیا ہے تو حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے لوگوں کو حج کرایا ہے۔ اور ان کی امارت کی گورنری کی یہ خوبی تھی
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اسی جگہ پر باقی رکھا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا. یعنی گویا اللہ کے رسول کی حیات میں 8 ہجری کے بعد 9 10 وہی مکے کے گورنر رہے عطا بن اسید قرشی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر حضرت ابو بکر کے 3 سال بھی رہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ جس دن حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا اسی دن حضرت عطا بن اسید کا انتقال ہوا، لیکن یہ بات زیادہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عطا بن اسید کے وفات کا ذکر کرنے والا راوی واقعی ہے محمد ابن عمر جو کذاب اور جھوٹا تھا. اس کے علاوہ بعض صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولاۃ والیوں اور گورنروں میں تھے. اس لیے بعض علماء نے خاص طور پر جو سنن نسائی کی شرح لکھی ہے واللوی حفظہ اللہ نے، جو مکے میں اس وقت موجود ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ ان کا انتقال 22 ہجری یا اس کے بعد ہوا ہے حضرت عطا بن اسید کا. لیکن اصل کہنا یہ تھا کہ حضرت عطا بن اسید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ گورنر تھے مکے پر. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. کیا حکم فرمایا؟ ہم انگوروں کا اندازہ بھی اسی طرح لگائیں جس طرح کھجوروں کا اندازہ لگایا جاتا ہے. یعنی جس طریقے سے جب پھل پکنے کے قریب ہو جائے تو اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ اس میں کتنی کھجور پیدا ہوگی اور اس کی کتنی زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے انگور جب تیار ہونے کے قریب ہو جائے تو اس کا اندازہ لگایا جائے کہ ہاں بھائی اس میں کتنی کشمش بنے گی. جیسے تر کھجور کا اعتبار نہیں ہے، اصل اعتبار کس کا ہے؟ جسے آج کل عام کھجور مکنوز وغیرہ کہتے ہیں اس کا اعتبار ہے. ایسے ہی تر انگور کا اعتبار نہیں ہے، اس سے اعتبار کس کا ہے؟ اس انگور کا ہے جس کی کشمش بنائی جاتی ہے اور کتنی کشمش بنے گی. تو ہم انگوروں کا اندازہ بھی اسی طرح لگائیں جس طرح کھجوروں کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور اس کی زکوٰۃ میں کشمش اصول کی جائے. جیسے رطب کھجور کے بجائے عام تمر کھجور اصول کی جاتی ہے، ایسے ہی اس میں کیا ہے جو ہے یعنی کشمش انگور کی کھجور میں کیا استعمال کیا لیا جائے گا؟ کشمش کی شکل میں لیا جائے گا. حافظ بیان فرماتے ہیں رواہ الخمسہ وفیہ انقطاع، اسے خمسہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند منقطع ہے. ان کی سند کیا ہے؟ منقطع ہے. منقطع وہ حدیث کہی جاتی ہے کہ جس کے سلسلے اسناد میں ایک یا درمیان سے 1 یا 2 جگہ سے راوی ساقط ہو. یہ درمیان سند سے ہونا چاہیے، شروع سند میں بھی نہ ہو ورنہ اسے معلق کہیں گے، آخر سند سے نہ ہو اس لیے کہ اسے مرسل کہیں گے. فرق سمجھیں گے؟ شروع سند سے نہ ہو اس لیے کہ اسے کیا کہیں گے؟ معلق. آخر سند سے نہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ مرسل. درمیان سند سے ہو. اور اگر ایک سے زائد راوی ہے تو ایک جگہ سے نہ ہو، ایک جگہ سے نہ ہو اس لیے اسے معضل کہیں گے. یہ ایک راوی ہو یا 2 راوی جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے ہیں، یہ حدیث کی اصطلاح میں حدیث منقطع کہلاتی ہے. تو چونکہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، زہری روایت کرتے ہیں سعید ابن مسیب سے، اور سعید ابن مسیب یہ روایت کرتے ہیں عطاب ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے. کس سے؟ عطاب ابن اسید سے. تو حافظ حجر رحمہ اللہ نے انقطاع اسی شکل میں کہا ہے کہ عطاب ابن اسید کا انتقال 13 ہجری مانا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جس دن حضرت ابو ہریرہ کا حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا وہی اسی دن ان کا انتقال ہوا ہے. لیکن اگر ان کی وفات مانی جائے کہ یہ 22-23 کے اندر ہوئے ہیں تب اس سند میں انقطاع نہیں ہوگا، لہذا یہ حدیث قابل قبول ہے. اور دوسری وجہ بھی ہے، اگر انقطاع پایا جائے تو انقطاع کس کے درمیان میں ہے؟ حضرت سعید ابن مسیب اور عطا ابن اسید کے. اور سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ علماء حدیث کہتے ہیں کہ سب سے صحیح اگر مرسل روایات کسی کی ہیں تو کس کی ہیں؟ حضرت
سعید ابن مسیب کی ہیں، اور دیگر اعتبار سے بھی اس کا تائید ہوتی ہے، اس لیے یہ حدیث قابل قبول ہے۔ لہذا جب یہ حدیث قابل قبول ہے تو اب ہم چلتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں فائدے کیا ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ، انگور میں زکوٰۃ ہے، لیکن کس میں؟ کشمش کی شکل میں، انگور کی شکل میں نہیں۔ اور یہی فائدہ ہوگا جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا کہ انگور بھی کھجور کی طریقے سے انہی پھلوں میں ہے جس میں کیا کیا جائے؟ اندازہ، تخمینہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ کر کے آ جائے گا، اور انہی پھلوں میں ہے جس میں سے ربع یا ثلث یعنی تہائی یا چوتھائی چھوڑ دیا جائے گا۔ اسے ہم نے ذکر نہیں کیا، لیکن پچھلی حدیث کو سامنے رکھ کر کے آپ لوگ اس مسئلے کو سمجھیں، یعنی یہ ان پھلوں میں ہے جس کا اندازہ کیا جائے گا، جیسے کہ اس کا بھی ثبوت مل رہا ہے اس حدیث سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ کھجور کی طریقے سے تازہ کھجور نہیں بلکہ سوکھی کھجور یعنی کشمش کی شکل میں لیا جائے گا، ہے نا۔ اسی طریقے سے گنے کا کیا ہے؟ زکوٰۃ کس شکل میں لی جائے؟ گنے کی نہیں، کس شکل میں؟ گڑ یا شکر کی شکل میں لی جائے گی، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے دوسرا یا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اسی میں دیگر گلوں وغیرہ یا پھلوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں گنا ہے نا، تو گویا اسے بھی اگر صحیح اندازہ ہو سکتا ہے، واللہ عالم، جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہاں بھائی اتنے بیگھے اتنے لمبائی چوڑائی میں کھجور ہے تو اس میں کتنا گڑ ہے، گنا نہیں، اس گنے میں کتنا گڑ ہوگا یا کتنی شکر ہم بنائیں گے تو بنے گی، اگر ہو سکتا ہے تو اس کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے، وہ انگور جس کی کشمش نہیں بنتی اس کا کیا حکم ہوگا؟ جیسے یہاں عام طور پر جو انگور آتا ہے یہ کشمش والا انگور نہیں ہے، بلکہ میں شروع میں آیا تو دیکھا کہ جمعیت میں ہمارے وہ لگا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ بہت زیادہ ہے، کھایا نہیں جاتا، نہ اتنے لوگ آتے تھے، سکھا کر کے اس کی ہم کشمش بنائے تو کشمش بننے والی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انگور کی اور بھی قسم ہوا کرتی ہے۔ تو وہ انگور جس کی کشمش نہیں بنتی ہے تو کیا اس میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ جی کیا کہتے ہیں؟ میرا دل جس پر مطمئن ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بھی یہی ہے، اس لیے کہ یہ اس حکم میں ہے جس حکم میں کیا ہے؟ سبزیاں وغیرہ ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے کیا کہا؟ ہاں اگر عام کھیتی ہے اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی لگا ہوا ہے تو الگ مسئلہ ہے، ہر للک سے حکم الکل ہوگا، لیکن اگر صرف یہی ہے تو کیا ہے؟ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے۔ واللہ عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔